قابل احترام سامعین حضرات، معززات، شامعات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی رحمت، شفقت اور محبت والا معاملہ فرمایا ہے۔ مالک الملک نے جگہ جگہ پر جا بجا ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک خاص رحمت جو ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرات کہ اس اللہ نے اس بندے کی ساری زندگی اگر گناہوں سے اٹی پڑی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے توبہ کا، بخشش کا، رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت رکھا ہے کہ اس میں اللہ معافیوں کے قلم پھیرتے ہیں۔ پھر ہفت روزہ میرا اللہ جمعہ کے دن میں ایمان والوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ ہفتے میں پھر 2 دن اس کے علاوہ آتے ہیں، سوموار اور جمعرات کا دن آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اپنے رب کے حضور اپنا اعمال نامہ پیش ہونے پر اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ جب اللہ کے سامنے میرا نامہ اعمال جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سالانہ سسٹم چلتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر میرا اللہ اپنے گنہگار بندوں کو ایک خاص ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس ماحول سے مدعا اور مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں، ذرا اس کا اندازہ کریں، اس کی ماہیت اور کیفیت کو جاننے کی کوشش کریں، یقین جانیں آپ یہ سوچنے کا اور کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اصل میں میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ جہنم اور آگ کے اندر نہ جائے۔ آپ دیکھیے نا، روٹین سے ہٹ کے سارے معاملات ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک فریضہ ادا کرتے ہیں۔ فریضہ کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے اللہ کی فرما برداری میں کھانا پہلے کھانا ہے اور بعد میں کھانا ہے، سحری سے ختم ہونے تک اور افطاری کے آغاز پر ہم کھا اور پی دیگر جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کا اتنا بڑا انعام، اس کا اتنا بڑا انعام میرا اللہ سبحان اللہ، اتنی برکتیں، رحمتیں، اتنی زیادہ، جنت کے دروازے پورے مہینے کے لیے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، شیاطین کو باندھ دیا گیا۔ سبب، وجہ، کیوں، کس لیے؟ تاکہ 11 مہینے گناہوں میں گزارنے والا اب تو ہمارے پاس آ جائے، ہمارے ساتھ رجوع کر لے۔ بڑے بڑے شیاطین کو ہم نے باندھ دیا، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے اب تو ان کی گرفت سے باہر ہے نا۔ اب تو یہ سوچے نا کہ میں نے 11 مہینے کیوں ضائع کر دیے، میں اللہ کی رحمت سے کیوں دور رہا، میں نے رب کو ناراض کرنے والے کام کیوں کیے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، یا اللہ مہینے 11 ہیں، یہ تیری رحمتوں کا ایک مہینہ ہے، ہم نے تو 11 مہینے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور شاید ہم میں سے کسی نے پوری زندگی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا ہو۔ میری زندگی کے 20، 25، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال میں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے گناہوں کی تعداد کیا ہے، میری نیکیوں کی گنتی کیا ہے، میرا محاسبہ جائزہ کیا ہے، میں کتنی نیکیاں کر چکا ہوں، میں نے اپنا نقشہ کھینچا ہو، میں نے حساب و کتاب لگایا ہو، میں نے کاغذ پینسل پکڑ کر ایک ترتیب بنائی ہو، میں نے اپنے دل و دماغ کے اندر اس تصور کو پختہ کیا ہو کہ آج کا دن میرا کتنا نیکیوں میں گزرا، کتنا گناہوں میں گزرا۔ قابل احترام سامعین حضرات، اللہ کی قسم ہے بہت نیک لوگ ہم میں موجود ہیں، ہوں گے، ساری بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن آپ کبھی جب حساب لگائیں گے، اب بڑی نیکیاں کرنے والوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب گناہ زیادہ ہوتے پھر کرنا کیا ہوتا ہے؟ حضرات اصل مسئلہ یہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے
میں ہمیشہ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد کا رویہ انسان کا وہ بتلاتا ہے اب اس کی اگلی منزل کیا ہے۔ گناہ تو جذبات میں ہو جاتے ہیں، گناہ تو انسان بھٹک جاتا ہے، انسان ہے نا، بھول جاتا ہے۔ اس کے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، رویہ کیا اپنایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارے رب، ہم ظلم کر بیٹھے، تو نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ شیطان نے بہکا دیا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جنت میں تھے، جنت کا معزز لباس اتروا دیا، جنت سے نکلوا دیا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے قسمیں کھائیں۔ آج بھی وہ یہی کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے مزاج کے موافق گھیرتا ہے، پھر ہمیں گمراہ کرتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، نیکی میں گناہ کی آمیزش کروا دیتا ہے۔ بڑا بڑا نیک آدمی جب اس کی بات میں نہیں آتا، وہ اس کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گناہ تو ہو گیا، جنت سے نکل گئے، عزت کا لباس اتر گیا، زمین پر اتار دیے گئے، طریقہ کیا بنا؟ سبب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ربنا، ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا اپنے آپ پر، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے نہیں بخشا، اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو پھر گھاٹا پانے والے ہیں۔ گناہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد کا رویہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، مومنوں سے جب وہ گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ اس گناہ پر اڑے یا ڈٹے نہیں رہتے، اس پر دلیلیں حجتیں نہیں پیش کرتے، اس پر وہ قائم نہیں رہتے، نہیں جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح، نہیں، ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کسی نے نصیحت کی، خود دل کے اندر آ گیا، ضمیر نے ملامت کر دی، کسی نے توجہ دلا دی، کہیں سے کوئی بات سنی، سمجھ آ گئی، یا اندر ہی اندر اپنے آپ خود کو پتہ چل گیا یہ گناہ ہے، فوری طور پر وہ توبہ کے لیے تیار ہو گیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام تیار ہو۔ نوح علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آسمان سے پانی کا عذاب آ گیا، بیٹا ڈوبنے لگا تو دل کے اندر باپ کی شفقت آ گئی، کہا یا میرے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے گھر کا فرد ہے، یا اللہ یہ بھی غرق ہو جائے گا۔ عرش والے نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے، اب پیغمبر کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا گھر کا فرد نہیں رہا، تیرے گھر کے فرد وہ ہیں جو ایمان لا چکے۔ اور نوح بات سن، اگر تو نے اس بات سے، یہ جو تو نے اللہ کے سامنے کی ہے نا، یہ غلط بات ہو گئی ہے، اگر تو نے توبہ نہ کی تو خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ فوری طور پر کیا کہا؟ میرے اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں نے وہ بات کر دی جس کا مجھے علم نہیں تھا، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں کبھی بھی تیری جناب میں کوئی ایسا سوال رکھنے والا نہیں ہوں جس سے تیری ناراضگی میرے حصے میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مطالبہ کیا تھا پہاڑ کو دیکھنے کا، لیکن میرا مطالبہ ناجائز تھا، یا اللہ معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق کو سکھلاتے ہیں، ابوبکر اللہ سے روزانہ کی بنیاد پر بخشش اور معافی مانگا کرو۔ فَإِنِّي أَتُوبُ اللَّهَ فِي يَوْمٍ 100 مرہ، میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ کہتا ہوں۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قرآن کے الفاظ کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، میرے مولا، میرے اللہ، میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، میں گناہوں میں مارا پھرتا رہا، یا رب ذوالجلال مجھ سے غلطی ہوئی، میں گناہگار ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے تیرے حقوق ادا نہیں کیے، میں نے عقیدے کے معاملے میں بہت سی کوتاہیاں مجھ سے ہو گئیں، یا اللہ عبادات کا معاملہ آیا تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں رہیں، میری نمازیں بے مزہ رہیں، یا اللہ میں مال کماتا رہا، خرچ کرتا رہا، لیکن نہ کماتے ہوئے آداب کا خیال رکھ سکا، نہ خرچ کرتے ہوئے میں نے اہتمام کیا، یا اللہ تیرے راستے میں روزے تو رکھتا رہا لیکن وہ روزے نہ رکھ سکا جن روزوں کا تو نے اپنے ہم سے مطالبہ کر رکھا ہے، جو روزے تیرے پیارے پیغمبر کے روزے تھے، ہماری زبانیں نہ رک سکیں، اس پر غیبت اور چغلیاں چلتی رہیں، اس پر جھوٹ چلتا رہا، غصے میں گالیاں نکلتی رہیں، اللہ انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ ظلم کر لیا ہے اپنی جان پر، گناہ سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اللہ گناہوں کا ظلم میں اپنے آپ پر کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میں نے تو کائنات میں کسی سے کبھی معافی مانگی ہی نہیں، میں تو جب بھی جھکا ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں، تیرے گھر میں جھکا ہوں، تیرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہے، میں نے کائنات میں کسی کو سجدہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو رکوع نہیں کیا، میں نے کبھی ادب کے ساتھ کسی کے سامنے وہ ادب جو تجھے پسند ہے اس کے ساتھ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھے، میرے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا، انک انت الغفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، میرے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، میرے اللہ میرے گناہ کو دھو ڈالنا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذرا مد نظر تو رکھو، ہوتا کیا ہے کسی ایک دعا کے پڑھنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں میرا اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف 2 مرتبہ استغفار کی دعا 24 گھنٹوں میں صرف 2 مرتبہ، ایک صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی سنتوں کے بعد، نماز فجر سے پہلے، اذان فجر کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے تک کسی بھی لمحے جو شخص صبح کے اذکار میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی، میرا رب تو ہی ہے میرے اللہ، انت خلقتنی، میں تسلیم کرتا ہوں مجھے پیدا تو نے کیا ہے، لا الہ الا انت، میرے رب میں جانتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ، عَلَىٰ عَهْدِكَ، یا اللہ تجھ سے جو وعدے کیے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں، یا اللہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے وعدے پر ہوں، میں اپنے معاہدے پر ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے یا اللہ میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ حضرات یہ سید الاستغفار ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یقین قلب کے ساتھ صبح کے وقت پڑھ لے شام تک فوت ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے گا، اور جو شام کو یقین دل کے ساتھ پڑھ لے گا صبح تک فوت ہونے پر اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے گا۔ حضرات یہ وہی دعا ہے جسے ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دعا مانگو اللہ سے استغفار مانگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ مانگتے، اور پھر
انبیاء علیہمُ السلام کا وتیرہ، توبہ کا وتیرہ، استغفار کا وتیرہ، رب کو منانے کا وتیرہ، اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے کا وتیرہ، رب ذوالجلال کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر، اس کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، فہرست بنا کے، ترتیب لگا کے، پھر گناہوں کے بعد توبہ، معافی، کس طرح؟ اللہ اکبر کبیرہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو، اسرفوا علی انفسہم، ان کا تصور یہ ہوگا کہ ان کے گناہ زیادہ ہیں، ان کی سوچ یہ ہوگی، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی باتوں پر یقین تو آتا ہے، آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات درست لگتی ہے، لیکن ہماری تو ساری زندگی بت پرستی میں گزری ہے، وہ کہاں جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں اللہ نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا، ان کا جواب میرے پیغمبر ان کو بتلا دے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ ظلم شرک کا ظلم تھا، وہ ظلم بت پرستی کا ظلم تھا، وہ ظلم اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگنے کا ظلم تھا، لوگوں کے سامنے جھکنے کا ظلم تھا۔ پھر اس ظلم کے اندر یہ بہت وسیع المعنی ہے، جتنے ظلم ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ظلم ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ وہ تم نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، تم نے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تمہیں یہ سوچ آ گئی ہے نا کہ میرا کوئی رب ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے، تو پھر آؤ ہم تمہارے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت نا امیدی اس وہاں پر نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، رب کی رحمت سے جس کی رحمت نے اس کے غصے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ سامعین محترم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ میرا اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ۔ بتاؤ تو صحیح، میں نے آغاز میں عرض کر لیا، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح تمہارے گناہوں کو معاف کون کرے گا؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، اپنے رجحانات کو درست کر لو، اپنی عقیدے کی بنیادیں مضبوط کر لو، یہ باقی معاملات میں کمی کوتاہی، گناہ، نیکی، سارا معاملہ بعد کا ہے۔ پہلے اپنی لائن کو درست کرو، اپنی بیس کو مضبوط کرو، تمہارا عقیدہ اس میں توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات پر ایمان، اس کے سامنے رونے، گڑ گڑانے، جھکنے، سورنے، پکارنے کے جذبے یہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگلا معاملہ چلے گا، تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اس رب کے علاوہ گناہوں کو نہ کوئی معاف کر سکتا ہے نہ کر سکتا، اس سے پھر رابطہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے رب، میرے اللہ، میرے رب، ربنا۔ بندے سے گناہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے اے رب، میرے اللہ، میرے رب۔ اللہ رب العالمین فرماتے جی میرے بندے فعلم انہ ربا، اللہ فرماتے ہیں اس سے گناہ ہوا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوا ہے اس کا رب ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری بار پھر بندہ گناہ، وہی جس نے پہلی بار گناہ کر کے توبہ کی تھی، پھر گناہ کرتا ہے،
پھر کہتا ہے اے رب یا میرے اللہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماتے فرشتوں سے میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں نے اسے معاف کرنا ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر تیسری بار، پھر روایت میں آتا ہے چوتھی بار، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے رب سے رجوع کرتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ہم انسان شاید انسان کو اتنی بار معاف نہیں کرتے جتنی بار میرا رب معاف کرتا ہے۔ اور 3 بار راوی حدیث کا عبداللہ کہتا ہے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مل ما شئتا، اب اس کے بعد تو جو بھی گناہ کرے گا مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ حضرات شیطان کو تکلیف سورۃ البقرہ کی آخری آیات سے اسی وجہ سے ہوئی تھی، جب اللہ نے کہا یہ مجھ سے معافی مانگے گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ ہاں حضرات، ہمیں اپنے رب سے وَمَن يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو بھی اللہ سے معافی مانگے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان ہی پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہی پائے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاکیزہ رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی یہ بابرکت اور مقدس گھڑیاں جس کی 10 راتیں اور 10واں دن گزرنے کو ہے، پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، نہ جانے اگلی زندگی میں اگلے سال میرے مقدر میں یہ ایام آئیں یا نہ آئیں، باقی 19 یا 20 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے اس کی کیا کیلکولیشن کی ہے، میں نے اس کی کیا ترتیب بنائی ہے، میں نے کتنا قرآن پاک پڑھنے کا عزم کیا ہے، میں نے کتنا وہ نوافل ادا کرنے کا اعادہ کیا ہے، اور میں نے کتنی جناب علی صدقہ و خیرات کی سوچ پیدا کی ہے۔ میرے رب نے مجھے جو مال دیا ہے اس تصور کو میں نے پختہ کیا، یہ سارا مال میرا نہیں ہے، میرے رب نے یہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے مجھے دیا ہے۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے، دوسرے کے لیے تیاری ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ عموماً اللہ کے رسول بتلاتے نہیں تھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ جنگی راز ہوتا ہے، لیکن تبوک کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں۔ سبب یہ تھا کہ فاصلہ بہت دور کا تھا، موسم شدید گرمی کا تھا، تاکہ صحابہ کرام کو اندازہ ہو کہ ہم کتنی دور جا رہے ہیں۔ صحابہ زخموں سے چور تھے، فصلیں پک کر تیار تھیں، فصلوں کی کٹائی سے پہلے تبوک جانے کا حکم آ گیا، صحابہ چل دیے۔ 80 لوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے، جن میں سے 3 سچے مومن تھے، 77 کا پتہ ہی نہیں کون ہے، 3 کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں حالانکہ میں مالی طور پر بڑی اچھی پوزیشن میں تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، دل میں خیال آیا 2-4 دن پیچھے سے بھی گیا تو مل جاؤں گا، میں یہ تھوڑا سا پھل اتار لوں، تھوڑی فصل کاٹ لوں تو یہ بھی ہو جائے گا اور وہ بھی کر لوں گا۔ حضرات یہ کرتے کرتے دن گزر گئے، لیکن ایمان اپنی جگہ پر ملامت کرتا رہا۔ کہتے جب میں مدینہ میں باہر نکلتا تھا تو گلیوں میں تو معذور افراد کو دیکھتا، عورتوں کو دیکھتا، بچوں کو دیکھتا تو اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ کعب تو یہاں بیٹھا ہے، یہاں تو کوئی تندرست بندہ ہے ہی نہیں، سارے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے جا چکے۔
کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر غزوہ تبوک سے فتح مال غنیمت لے کر واپس تشریف لائے۔ میں پریشان دل ہی دل میں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لے گئے۔ میں بھی مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں کہ غصے والی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور آپ چلے گئے۔ صحابہ چیم گوئیاں کر رہے، ایک صحابی نے کسی سے پوچھا کعب کیوں نہیں شامل ہوا؟ کہنے لگے کعب کو جہاد سے، اللہ کے رسول سے دنیا کی دولت اور دنیا کی شہرت زیادہ پسند لگنے لگ گئی ہے۔ جس صحابی نے پوچھا تھا وہ کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کعب کو میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ، کیا کوئی میرے بارے میں باہر ایسی بات کرے کہ یہ شخص ایمان کا پختہ نہیں ہے تو کیا کوئی گواہی دینے والا ہے ہمارے پاس جو کہے نہیں میں نے اس کو مومن پایا ہے؟ ہمارا کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سب کو بلایا، آ جاؤ، بتاؤ کیوں نہیں غزوہ میں شریک ہوئے؟ کہتے ہیں سارے لوگوں نے بہانے لگائے، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، میں اس وجہ سے نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑی بات کرنے والا بندہ تھا، میں گفتگو کو بڑا بنا سنوار کے پیش کر لیتا تھا، دل میں کئی بار خیال آیا کہ کوئی ایسی لچھے دار بات کر کے کہانی سنا کے اللہ کے رسول کو مطمئن کر دوں، کیونکہ جو بات کرتا تھا اللہ کے رسول سنتے تھے، اس کو بھیج دیتے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کعب ایک غلطی ہوئی ہے اب دوسری نہیں ہوگی۔ میں نے سیدھا بتایا اللہ کے رسول، میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ میں تھوڑے سے پھل اکٹھے کر لوں، تھوڑا سا اپنی فصل کو کاٹ لوں، اس کو جمع کر کے پھر پیچھے سے مل جاؤں گا۔ لیکن دن گزرتے گئے، غفلت آتی گئی، سستی ہو گئی۔ اللہ کے رسول میں صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ دو اور صحابہ تھے، ایک مرارہ بن ربیعہ اور ایک ہلال بن امیہ، انہوں نے بھی سچ بولا۔ اپنے تینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا تم لوگ ہم سے علیحدہ رہو گے۔ کہتے علیحدہ ہو گئے، بات چیت ختم ہو گئی صحابہ سے۔ اور حضرت کعب خود کہتے ہیں دوسرے دو تو بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے، روتے ہی رہتے تھے اپنے گھروں میں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ بلکہ ایک صحابی کی بیوی ہلال بن امیہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ اللہ کے رسول ہلال تو بہت بزرگ ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی خدمت کر لوں۔ آپ نے فرمایا اس کا کھانا دانا باقی سارا دیکھنا ہے لیکن اس کے قریب نہیں جانا تم نے۔ یعنی اتنی عمر کا صحابی اور جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں روزانہ باہر بازار میں نکلتا، وہ جو میرا شہر تھا، وہ جو میرے رہنے کی جگہ تھی، جہاں میرے دوست تھے، جہاں میرے سارے جاننے والے تھے، کوئی بھی ہماری جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، کوئی آنکھ پلٹ کے نہیں دیکھتا تھا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے جاتا، نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میں کسی سے کلام کرتا۔ دو سے ابھی تو گھر ہی بیٹھ گئے، لیکن میں نوجوان تھا، عزم والا تھا، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، ستون کے پیچھے چھپ کے نماز پڑھتا، اللہ کے رسول کو کن آنکھیوں سے دیکھتا۔ محمد رسول اللہ بھی کن آنکھیوں سے میری جانب دیکھتے، جب میری نگاہ پڑتی آپ نظر پھیر لیتے۔ کہتے ہیں میرے لیے زندگی کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ ہوتا تھا جب محمد رسول اللہ میری جانب سے نگاہ ہٹا لیتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، حکم آ گیا اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول طلاق دے دیں یا صرف گھر کے اندر رکھ کر ان کو علیحدہ کر دیں یا سسرال بھیج دیں؟ کہا نہیں، گھر میں ہی رہیں، علیحدہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ایک دن ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ میں اس کی دیوار پر چڑھا اور اس کو کہا السلام علیکم۔ وہ ابو قتادہ جس کی روٹی میرے بغیر ہضم نہیں ہوتی تھی، جو مجھ سے ملے بغیر سوتا نہیں تھا، اس نے نہ میری جانب پلٹ کر دیکھا نہ سلام کا جواب دیا۔
کہتے میں نے دوسری بار کہا السلام علیکم، ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری بار دہرایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ بالآخر مایوس ہو کر میں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول کا حکم ایسا ہے؟ کہتے ہیں زبان انہوں نے پھر بھی نہیں کھولی، سارا لا کے بتا دیا یہاں اتباع ہو رہی ہے، یہاں اطاعت کی بات ہے، تو پیارا ضرور ہے لیکن سب سے پیارے کا حکم ہے، جس کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ کائنات کے حکموں کو رد کیا جا سکتا ہے، اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے دیوار سے نیچے اترا، گھر آ گیا، روتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن عیسائی گورنر بادشاہ کا ایک غلام میرے پاس لیٹر لے کر آ گیا۔ خط کھولا تو لکھا ہوا تھا کعب تو اتنا بھی غیر اہم نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے بہت سارے گناہوں کی وجہ یہ ہوتی ہے، تو اتنا معمولی آدمی نہیں، بڑا معزز آدمی ہے تو۔ ہمیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تیرے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیا ہے، تم تو بہت اچھے آدمی ہو، بڑے ذہین ہو، بڑے فطین ہو، بڑے معزز ہو، نوجوان ہو، خوبصورت ہو، فلاں فلاں، جو ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں عزت دیں گے۔ کہتے اللہ کو یاد کیا، خط کو تندور جلتے ہوئے میں ڈالا اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ کعب کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب کافروں کی طرف سے دعوت نامے آ رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے گیا، گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، 50 دن جب پورے ہوئے تو کسی شخص کی میں نے آواز سنی، کعب تمہیں مبارک ہو۔ کہتے اس شخص نے اتنی بلند آواز میں یہ خوشخبری سنائی کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز میں نے بعد میں سنی، اس کی آواز پہلے سن لی۔ کعب تمہیں مبارک ہو۔ کہتے ہیں اس دن رات کا پچھلا پہر تھا، تقریباً آدھی رات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، تو اللہ نے قرآن کی پھر یہ آیت اتاری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، وہ جو رب کے حکم جہاد سے 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آدمی کی آواز سنی کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اسی وقت یاد آ گیا، کہتے میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے کہا تجھے مبارک ہو کعب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہتے میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کعب تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ مبارک آپ کی طرف سے ہے یا عرش والے رب کی طرف سے ہے؟ محمد رسول اللہ نے بتلایا جبرائیل امین رات کے پچھلے پہر میرے پاس آیا تھا، میں نے اس وقت تجھے خوشخبری اس لیے نہیں بھیجی کہ لوگ جمع ہو جاتے، تیری نیند ہماری نیند میں خلل پڑتا، اس لیے تجھے نماز کے بعد یہ خوشخبری سنائی ہے۔ حضرات تصور کیا ہے، ابو لبابہ بن عبد المنذر کہتے ہیں تبوک سے پیچھے رہ گئے، ایک روایت کے یہ لفظ ہیں، ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ فلاں قبیلے کے بارے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو قتل کر دینا ہے، لیکن تو نے یہ بات ان کو نہیں بتانی اور کسی کو نہیں بتلانی، جاؤ فلاں شخص کو یہ پیغام دے کے آؤ۔ کہتے ہیں میرا دوست مجھے مل گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کدھر آئے ہو؟ بتایا ادھر آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اللہ کے رسول کا کیا ارادہ ہے؟ معاملہ تو چل رہا تھا نا۔ کہتے ہیں میں زبان سے نہیں بولا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کام ہو جائے گا، اب اللہ کے رسول نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، گردن پر ایسے ہاتھ رکھ کے بتا۔ کہتے مجھے خیال آیا تو نے اللہ کے رسول کا راز دے دیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہتے وہاں سے نکلا، مسجد نبوی کے ستون میں آج کر اپنے آپ کو رسے سے باندھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، حتیٰ کہ غشی کا دورہ پڑا، نیچے گرنے لگے، صحابہ نے پکڑا، زخمی بھی ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، کہا اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو۔ صحابی فوراً آگے بڑھے، ابو لبابہ کو کھولنے لگے، کہنے لگے نہیں تم نہ مجھے کھولو، باندھا اپنے آپ کو میں نے ہے، کھولیں گے رحمت للعالمین اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس عورت آئی، کہتی ہے ابو ہریرہ مجھ سے غلطی ہوئی، زنا ہوا، زنا سے اللہ نے مجھے بچہ دیا، بچہ پیدا ہوا ہے، زنا کا جرم بھی تھا، پھر میں نے بچے کو قتل کر دیا ہے، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اور کسی پر بھی ظلم کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، دوسرے کو ہلاکت میں ڈالا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ عورت کہتے غشی کھا کر گری، میں وہاں سے چل دیا، چلتے چلتے خیال آیا ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں تو کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا؟ کہتے پریشان ہو گیا تو رونا شروع کر دیا، روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر، میں نے رحمت للعالمین کو بتلایا، اللہ کے رسول اس عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، میں نے یہ جواب بتایا۔ اللہ کے رسول نے وہی الفاظ جو میں نے عورت کو کہے تھے مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ سے جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ تیری معافی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا تھا، آوازیں لگاتا تھا لوگوں، وہ عورت جس نے مجھ سے فتویٰ پوچھا تھا اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بتائے، کسی کو اس کا علم ہو تو مجھے بتائے۔ کہتے ہیں صورتحال یہ ہو گئی، میں اس طرح اس عورت کو تلاش کرتا تھا کہ مدینے کے بچے کہتے تھے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس طرح میں نے بالآخر ایک دن میں نے اس کو شام کے وقت ڈھونڈ لیا، میں نے اس کو کہا اللہ کی بندی میرا فتویٰ غلط تھا، محمد رسول اللہ کا یہ فتویٰ ہے، اور دنیا میں اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات پر ترجیح دینے والوں، اپنے امام کی بات پر، محمد عربی کی بات پر، امام کی بات کو، اپنے پیر کی بات کو، اپنے ولی کی بات کو، اپنے مقتدا و پیشوا کی بات کو، کسی جبہ کبہ و دستار کی بات کو، محمد عربی کی بات پر ترجیح دینے والوں، یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس پر توبہ لازم ہے۔ کہتے میں نے اس عورت کو کہا وہ فتویٰ تو نے پوچھا تھا، کہا تب غلطی ہوئی، اب رحمت للعالمین نے ہدی للعالمین کی رہنمائی میں مجھے یہ بتلایا ہے کہ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ پہلے ڈر کے مارے چیخ مار کے گری تھی، اب خوشی سے بے ہوش ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے اس کو ہوش دلایا، ہوش دلانے کے بعد اسے کہا اب میں بری الذمہ ہوں، اللہ سے میری بخشش کی دعا کر دینا۔ وہ عورت کہتی ہے تو نے مجھے اتنی خوشی دی ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں۔ جن کو توبہ ملنے پر، جن کو گناہ سے معافی ملنے پر، جنہیں اس بات کا یقین ہونے پر کہ اللہ نے ہمارا یہ جرم معاف کر دیا ہے، حضرات وہ اتنے خوش ہوتے تھے۔ ماعز بن مالک اسلمی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور قبیلہ جوہینہ کی عورت نے، قبیلہ غامدیہ کی عورت نے، ان عورتوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم سے جرم ہوا ہے، ہم پر حد لگائی جائے، رب کے دربار میں یہ گناہ اٹھا کے نہیں جا سکتی، وہاں اس کا حساب نہیں دے سکتی، اور اللہ کے رسول نے ان پر حد جاری کی، صحابہ نے باتیں کی، رحمت للعالمین نے کہا اگر مدینے کے 70 افراد پر اس کی توبہ تقسیم ہو، 70 کے گناہ معاف ہو جائیں، اگر ٹیکس لینے والا، ناجائز ٹیکس مسلمانوں سے اکٹھا کرنے والا ظالم حکمران، اگر اس کی توبہ اسے بھی دے دی جائے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ سامعین محترم،
وہ توبہ قبول کرنے والا رب ہے، تم اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، تمہاری مصروفیت بہت ہے، تمہارے شغل بڑے ہیں، تم نے دنیا کمانی ہے، تم نے دنیا گزارنی ہے، تمہیں سٹیٹس کی پریشانی ہے، تمہارا سمبل ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تم معاشرے کے اندر ایک وقار رکھتے ہو، تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی، بڑی گاڑی نہیں ہوگی، زیادہ پیسہ نہیں ہوگا، اچھا مکان نہیں ہوگا، لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اونٹوں کی تعداد اتنی تھی کہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، ادھر مدینے سے نکل رہا ہوتا تھا، جب کبھی عید کے موقع پر عثمان کے اونٹ مدینے میں آتے تھے، مدینے کے قرب و جوار کی ساری چراگاہیں عثمان کے اونٹوں سے بھر جاتی تھیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے ایک دن پہلے دعا کی تھی، یا اللہ تو گواہ رہنا، تو نے مجھے جتنا بھی مال دیا میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ یہ ایک اونٹ رکھا ہے صرف اس نیت سے رکھا ہے جب موقع ملے گا تیرے گھر کی زیارت کروں گا۔ سامعین محترم، ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ ہم نے کس چیز میں دل لگا لیا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں لگ رہے؟ دلوں کی سیاہی کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ آئیے اعادہ کیجئے، آئیے رمضان تمہیں دعوت دیتا ہے، آئیے بھوکا رہنا تمہیں اس بات کی سمجھ دے رہا ہے، اس رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کو رو کر منا لو۔ یہ راتیں بڑی اہم ہیں، یہ دن بڑے اہم ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے۔ آؤ اپنے ظلموں کی فہرست بناؤ، اپنے گناہوں کی ترتیب بناؤ، ایک طرف سے رکھ کر اس مالک سے معافی مانگنا شروع کر دو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر ابو جہل کے گناہ کو میرا اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر مشرکین مکہ اور ان بوڑھے مشرکوں کو کہ جنہوں نے زندگی کے آخری حصے میں، قرآن کی آیت پورے مشرکین مکہ کے لیے اتری تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے۔ رحمت اللہ کے غضب پر حاوی اور باری ہے، اس کی رحمت نے اس کے غصے کو گھیرا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے۔ آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح، مانگو تو صحیح، اس کے سامنے رو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، آنکھوں میں آنسو لاؤ تو صحیح۔ تم آنکھوں میں آنسو لاؤ گے، اللہ کی قسم ہے زمین پر قطرہ بعد میں گرے گا، گناہ سارے پہلے معاف ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔